السلام علیکم ناظرین، آپ کو اسپائڈر نیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پی ٹی ایم یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کا پہلے دن سے ایک ہی ایجنڈا تھا کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح توڑو، یعنی حقیقت میں پی ٹی ایم پاکستان توڑو کی ہی ایک موومنٹ ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو آگے بتائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل اسپائڈر نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ ناظرین، پی ٹی ایم یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کا پہلے دن سے ایک ہی ایجنڈا تھا کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح توڑو، یعنی حقیقت میں پی ٹی ایم پاکستان توڑو کی ایک موومنٹ ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف اور پاک فوج کے خلاف کام کیا۔ ان کے پاکستان کے مخالف اور دشمن لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں۔ اس کا ثبوت افغانستان کی خفیہ ایجنسی این ڈی ایس کے سربراہ رحمت اللہ نبیل کے بیان سے ملتا ہے، جب محسن ڈاور نے، جو اس پی ٹی ایم کے لیڈر ہیں، جب پاکستان کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا اور لوگوں کو پاکستان کے مخالف اکسایا، اس کے بعد محسن ڈاور فرار ہو گیا۔ محسن ڈاور کے فرار ہونے کے بعد این ڈی ایس کے سابق سربراہ رحمت اللہ نبیل باقاعدہ طور پر ٹویٹ کرتے رہے اور امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ محسن ڈاور کو اس سب سے نکالو اور اس کی مدد کریں۔ محسن ڈاور ایک حقانی نیٹ ورک کا حصہ ہے، وہ حقانی نیٹ ورک جو ہمیشہ پاکستان کے خلاف کام کرتا رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ ثبوت کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا تھا کہ حقانی نیٹ ورک اور اس کے لوگ پاکستان مخالف کام کرتے ہیں اور محسن ڈاور اسی حقانی نیٹ ورک کے ساتھ دیکھے گئے ہیں اور اس سے ملاقات بھی کرتے رہے ہیں۔ نہ صرف حقانی نیٹ ورک بلکہ این ڈی ایس کے رابطے ہیں اور امریکہ سے بھی مدد مانگی جا رہی ہے۔ اس سب ایجنڈے میں پی ٹی ایم کا صرف اور صرف یہی مطالبہ ہے کہ افواج پاکستان کو وزیرستان سے واپس بلا لیا جائے اور جلد از جلد پاک آرمی کو وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے نکالا جائے، اور پاک آرمی کو کھلے عام دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ پی ٹی ایم کے لیڈر محسن ڈاور کی جانب سے، اور مزید محسن ڈاور نے ایک ویڈیو میں کہا کہ ان کا باپ بھی علی وزیر کو رہا کرے گا، اگر علی وزیر کا بال بھی بیکا ہوا تو تم فوجی وزیرستان سے زندہ نہیں نکلو، ہم تم فوجیوں کو سارے وطن میں ماریں گے۔ چنانچہ یہ پی ٹی ایم کی افواج پاکستان سے ایک جنگ امیز دھمکی ہے، اور اب سوال یہ ہے کہ محسن ڈاور اس وقت مفرور ہو کر وزیرستان میں بیٹھا ہے اور پاک فوج کے خلاف دھمکی امیز بیان دے رہا ہے، تو اس وقت پکڑا کیوں نہیں گیا؟ اس کو پکڑنے کی فوری طور پر ذمہ داری کور کمانڈر پشاور کی آتی ہے، کیونکہ کور کمانڈر پشاور اس علاقے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیونکہ جب آپریشن ضرب عضب ہوا تھا تو اس وقت موجودہ کور کمانڈر بطور بریگیڈیئر اس آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے اور مشکل ترین علاقے انہوں نے اس آپریشن کے دوران کلیئر کروائے تھے۔ کور کمانڈر کے مطابق پی ٹی ایم کے لوگوں نے اس علاقے کی آبادی کو یرغمال بنایا ہے۔ جب آپریشن ضرب عضب کے دوران کور کمانڈر پشاور ایسے کئی علاقے آزاد کروائے جہاں پر آبادی کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ اس سب سے پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی ایم این ڈی ایس اور بھارت کے ہاتھوں استعمال ہو رہی ہے، جن کا مقصد پاکستان میں دوبارہ سے دہشت گردی پھیلانا ہے۔ کے پی کے اور فاٹا میں حالات اس وقت سے خراب ہونا شروع ہوئے جب سے امریکہ میں 9/11 کا واقعہ ہوا تھا۔ اس کے بعد سے ہی کے پی کے، فاٹا اور سوات میں دہشت گردوں کے حملے بڑھ گئے اور اس سب کو ختم کرنے کے لیے پاک فوج نے بھرپور کردار ادا کیا اور پاکستان نے اس کو ختم کرنے کے لیے بے شمار قربانیاں دیں۔ بہرحال اس سب کے پیچھے امریکن اور را کا ایک ایجنڈا تھا جو پاکستان لوگوں کی برین واشنگ کرتے ہیں اور پاکستان کے مخالف کام کرنے پر اکساتے ہیں، اور دہشت گردوں کو باقاعدہ ٹریننگ اور فنڈنگ دی جاتی تھی۔ سی آئی اے اور راہ کی جانب سے ان دہشت گردوں نے پاکستان کے کئی علاقوں میں حملے بھی کیے اور ان کے خلاف پھر فوج نے بھرپور آپریشن کیے اور ان دہشت گردوں کو ان علاقوں سے اکھاڑ پھینکا۔ جب کے پی کے اور فاٹا پرسکون ہو گیا تھا تو راہ کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ پاکستان میں دہشت گرد ختم ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ایجنڈا لایا پی ٹی ایم کی شکل میں، جس کو پشتون قوم کی آواز کا نام دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ کے پی کے میں پشتونوں کی حکومت ہے، وہاں پر اور قوم نہیں ہے، لیکن پھر بھی را اور این ڈی ایس نے پشتونوں کو پی ٹی ایم کے ذریعے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کو پاکستان کے مخالف استعمال کیا جائے اور دہشت گردی پھیلائی جائے۔ گزشتہ دنوں افغانستان کے صدر اشرف غنی نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ پی ٹی ایم کے کارکنوں
پر جو ظلم کیا جا رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے اور پی ٹی ایم کے کارکنوں کی بھرپور حمایت کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے افغانستان کی کٹ پتلی حکومت بھارت کے ہاتھوں استعمال ہو رہی ہے۔ این ڈی ایس اور را پاکستان میں افراتفری کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح سے ایران میں اور عرب ممالک میں صورتحال پیدا کی گئی ہے تو را اس وقت بہت پریشان ہے کہ پاکستان میں ایسی صورتحال پیدا نہیں ہو سکی۔ اس طرح بھارتی وزیر نے 2017 کے آخر میں بیان دیا تھا کہ ہم پاکستان کے چاروں صوبوں میں لسانیت اور فرقہ واریت کی آگ بھڑکائیں گے اور سندھی، بلوچی اور پشتون کے نام سے علیحدہ ملک کا مطالبہ کریں گے۔ اور اس سے سب پوچھا گیا کہ یہ کام کب تک پاکستان میں شروع کریں گے تو اس نے کہا یہ کام ہم پاکستان میں مارچ 2018 سے شروع کریں گے اور پھر پاکستان میں مارچ 2018 میں ہی پی ٹی ایم کی بنیاد رکھی گئی اور پھر اسی پی ٹی ایم کو سپورٹ کرنے کے لیے اے این پی کی قیادت کو استعمال کیا گیا اور ان کے کارکنان کے ذریعے پی ٹی ایم کی جمعیت بڑھائی گئی اور عوام میں پی ٹی ایم کی مقبولیت بڑھانے پر کافی کام کیا گیا۔ اور اس دوران محمود خان اچکزئی کا اچانک افغانستان کا دورہ اور واپسی پر پی ٹی ایم کے کارکنوں سے خفیہ ملاقات پر سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ اور اس دوران بھارت اور افغانستان کی آئی پی سے ایک ہی دن میں 5000 اکاؤنٹس بنائے گئے اور ان جعلی 5000 اکاؤنٹس سے سوشل میڈیا پر پاکستان کے مخالف مہم چلائی گئی اور پھر آہستہ آہستہ پی ٹی ایم کو بھی پاکستان کے مخالف استعمال کیا جاتا رہا اور پاک فوج کے خلاف نعرے لگوائے گئے۔ بھارت اور افغانستان یہ بات جانتا تھا کہ پاک فوج سے باقاعدہ جنگ کر کے نہیں جیتا جا سکتا، اس لیے وہ پاکستان کے لوگوں کو پاک فوج کے خلاف استعمال کریں گے تاکہ پاک فوج کا اپنی قوم کے سامنے نام خراب کیا جائے اور افواج پاکستان کو پشتون لوگوں کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن لینے پر مجبور کیا جائے تاکہ اس سے پاک فوج پاکستانی عوام کے سامنے بدنام ہو جائے اور عوام فوج کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے نکل جائے گی اور اس طرح سے فوجی بغاوت شروع ہو جائے گی۔ پاک فوج ادھر لوگوں میں پھنس جائے گی اور دوسرا ہم این ڈی ایس اور سی آئی اے سے مل کر بڑی آسانی سے پاکستان میں کارروائیاں کرا سکیں گے۔ انڈیا کو اب اس بات کی فکر ہے کہ اگر افغانستان میں طالبان سے امریکہ کے مذاکرات طے پا گئے تو افغانستان میں امریکی واپس چلے جائیں گے۔ اس طرح سے پاکستان کا مغربی بارڈر پاک فوج کے انڈر آ جائے گا اور پاک فوج اس بارڈر کو مضبوط بنا لے گی اور اس طرح سے پاکستان کا مشرقی بارڈر بھی مضبوط ہو جائے گا کیونکہ پاک فوج اور افغانستان میں موجود طالبان کی کارروائیوں کو بڑی آسانی سے روک لیں گے اور دہشت گردی کو بھی ٹھکانے لگا لے گی۔ اس لیے پاک فوج کا اگلا ٹارگٹ کشمیر ہوگا جس کی انڈیا کو بڑی فکر ہے کیونکہ انڈیا کو پتا ہے کہ آنے والے وقت میں کشمیر کی تحریک زور پکڑ لے گی۔ جب راہ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ کس طرح سے پاکستان نے شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کر کے دہشت گردی کا صفایا کر ان کا مقصد تھا کہ خیبر پختونخوا کو توڑا جائے اور نئے سرے سے وہاں پر جنگ چھڑ جائے۔ را اور این ڈی ایس اور سی آئی اے نے مل کر پشتونوں کو ٹریننگ دی اور ملک توڑنے کا پلان دیا اور ان تک افغان مہاجرین کے ذریعے پیسہ بھیجا جاتا تھا۔ ان کا مقصد پاکستان کو توڑنا تھا لیکن آئی ایس آئی کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ آئی ایس آئی اور پاک فوج نے مل کر ان کے خلاف کارروائیاں کی اور ان کے ناکام ارادوں کو زمین بوس کر دیا۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی رپورٹ بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس رپورٹ میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آئندہ بھی ایسی رپورٹس آپ تک پہنچیں تو ہمارے چینل اسپائڈر نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔